پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں آپ کی اردو کی کتاب نکالیے اور اس میں چھٹا سبق دیکھیے۔ سبق کا نام ہے گپ بازی کی سزا۔ گپ بازی یعنی بچوں گپے مارنا ہے نا۔ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں بلا ضرورت جو بہت زیادہ بولتے ہیں، اس میں اپنے من سے باتیں جوڑتے ہیں، واقعے جوڑتے ہیں یا اپنے من سے جوڑ کر کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ گپے مارنے والا شخص۔ اس کی مصنفہ ہے، اس سبق کی مصنفہ ہیں عصمت چغتائی، جن کی پیدائش ہوئی 21 اگست 1915 کو اور ان کی وفات ہے 24 اکتوبر 1991 میں۔ عصمت چغتائی بدایوں میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندانی نام عصمت خانم چغتائی ہے۔ عصمت چغتائی افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ کلیاں، شیطان، چوٹی اور چھوئی موئی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ ٹیڑھی لکیر اور ایک قطرہ خون ان کے مشہور ناول ہیں۔ ان کی کہانیوں میں خواتین کی بول چال، رہن سہن اور ان کی خواہشوں اور تمناؤں کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ گپ مارنا بری عادت ہے۔ اگر کوئی شخص گپ باز مشہور ہو جائے تو پھر اس کی سچی باتوں کا بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اس سبق میں ایک ایسے ہی بچے کی کہانی ہے جو اکثر گپ مارا کرتا اور بڑوں کے منع کرنے کے باوجود اپنی اس عادت سے باز نہ آتا تھا۔ اس عادت کی بنا پر ایک دن وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ذیل کا سبق بچوں کے لیے لکھے گئے عصمت چغتائی کے ناول تین اناڑی سے لیا گیا ہے۔ بچوں یہ جو سبق ہے اس کی جو مصنفہ ہے عصمت چغتائی انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا ایک مشہور ناول جس کا نام کیا ہے؟ تین اناڑی، اس ناول میں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ گپے مارتا تھا، تو پھر اس کو کیا سزا ملتی ہے، اس کو اس کے گپے مارنے کے وجہ سے کیا اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اس بارے میں انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں بتایا ہے۔ تو چلو ہم سبق پڑھتے ہیں۔ پہلے ببلو کو ہمیشہ سے گپے مارنے کا شوق تھا۔ ایسی ہانکتے کہ بس کیا بتائیے۔ ایک دن کہنے لگے آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے، لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سنیما گھر، برف کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں سب پیڑ برف کے ہوتے ہیں، آئس کریم کی نارنگیاں، کیلے، ناشپاتیاں، امرود، انناس اور آم ہوتے ہیں، وہاں بھیڑیں اور بکریاں چاکلیٹ آئس کریم کی ہوتی ہے، اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہے۔ بے وقوف، برف کی کیسے آگ سلگ سکتی ہے؟ جموں سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا۔ جلتی ہے ہمیں معلوم ہے۔ دیکھو یہ ببلو ہے جو گپے ہانک رہا ہے، اور پھر اس کی یہ سب باتیں سن کر جموں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بے وقوف، برف کی کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ جموں سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا تو وہ کہتا ہے جلتی ہے ہمیں معلوم ہے۔ نہیں بیٹے، برف کی آگ نہیں جلتی۔ ابا نے نہایت عالمانہ انداز میں اینک کے اوپر سے جھانک کر سمجھایا۔ نہیں ابا، جلتی ہے، ببلو نے بگڑ کر کہا۔ تم نہایت بیوقوف ہو، نرے احمق۔ ابا نے ڈانٹ کر ثابت کر دیا کہ ببلو گپ ہانک رہا ہے۔ ببلو کا بہت مذاق اڑا اور ایک دم سے ان کی گپ بازی کی دھوم مچ گئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اگر ببلو کہتے اماں ہمیں بھوک لگی ہے تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایک دن جب ببلو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تو وہاں سے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے اور دادی اماں کی گود میں چڑھ گئے۔ اے ببلو، سوتے کیوں نہیں؟ جاؤ اپنے کمرے میں، دادی اماں بولی۔ نہیں نہیں کیوں؟ شیر؟ شیر؟ کیسا شیر؟ شیر
کتا بڑا۔ جتنے ہاتھ پھیل سکے پھیلا کر ببلو نے ناپ بتایا۔ کہاں ہے شیر؟ ابا جان نے غصہ کر کے پوچھا۔ ہمارے پلنگ کے نیچے۔ پھر تم جھوٹ بولے۔ ابا نے بڑی بڑی آنکھیں نکالی۔ سچ، اللہ قسم۔ جھوٹا کہیں کا۔ دادی اماں نے زور کا دھپ جمایا اور ببلو کو اپنی گود سے بیگن کی طرح لڑکا دیا۔ چل سیدھی طرح جا کے سو اپنے کمرے میں، اماں نے للکارا۔ نہیں اماں، شیر ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اماں بولی۔ تو بچوں، اس کے آگے کا سبق ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہاں تک میں نے سبق کو پڑھا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ببلو کیسے جو ہے تو گپے ہانکتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے سے نکل کر دادی اماں کے پاس آیا گھبرا کر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پلنگ کے نیچے کیا ہے؟ شیر ہے۔ لیکن اس کے ابا اور اس کی اماں کو اس کی بات پر یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ زیادہ باتیں کرتا ہے، تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب بھی کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمیشہ بہت زیادہ گپ مارتا ہے، پھر بعد میں لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تو آگے اس سبق میں کیا ہوتا ہے بچوں، ہم اگلے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں۔